سال 2023 اب ہم سے رخصت ہو گیا ہے، لیکن جموں کشمیر میں اس سال کئی ایسے اہم اور بڑے واقعات رونما ہوئے جو ملک ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی میڈیا پر بھی چھائے رہے، اور ان واقعات کا ہماری زندگیوں پر بھی اثر پڑا یا آنے والے سالوں میں پڑے گا۔ کون سے ایسے واقعات 2023 میں جموں کشمیر میں پیش آئے، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ وادی کشمیر میں G20 سمٹ کا انعقاد۔ 2023 میں بھارت G20 اجلاس کا میزبان رہا۔ G20 کے اجلاس مختلف شہروں میں منعقد ہوئے۔ جموں کشمیر کی گرمائی دارالحکومت سری نگر میں سیاحت سے متعلق ورکنگ گروپ کی میٹنگ مئی میں ہوئی۔ اس اجلاس کے لیے جموں کشمیر انتظامیہ نے کروڑوں روپے صرف کیے اور سری نگر کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ وہیں دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد پہلا بڑا اجلاس منعقد ہوا۔ مرکزی سرکار نے اسے جموں کشمیر کی بہتر صورتحال سے جوڑ کر پیش کیا، تاہم اس اجلاس میں چین، سعودی عرب، مصر اور ترکیہ کے مندوبین نے شرکت نہیں کی۔ لیتھیم کے ذخائر کی دریافت۔ فروری 2023 میں مرکزی سرکار کو اس وقت بڑی کامیابی حاصل ہوئی جب صوبے جموں کے ریاسی ضلع سے مستقبل کا تیل یعنی لیتھیم کی دریافت ہوئی۔ وزارت کانکنی نے بتایا کہ جموں کشمیر میں ملک میں پہلی بار 5.9 ملین ٹن لیتھیم کے ذخائر پائے گئے۔ لیتھیم ایک ایسی دھات ہے جو بیٹریوں کی تیاری میں اہم عنصر مانی جاتی ہے، جس کے بغیر نہ صرف الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹریاں بلکہ موبائل فونز اور لیپ ٹاپ وغیرہ میں استعمال کی جانے والی بیٹریوں کی تیاری بھی ناممکن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیمرے اور ہوائی جہاز بھی انہی بیٹریوں کے بلبوتے پر چلتے نظر آتے ہیں۔ بھارت بڑے پیمانے پر ارجنٹینا، ہانگ کانگ اور چین سے لیتھیم امپورٹ کر رہا ہے، تاہم ریاسی میں لیتھیم کی دریافت سے بھارت ہی دنیا کو یہ معدنیات دینے کی پوزیشن میں اب آ گیا ہے۔ 34 سال میں پہلی بار نکلا محرم کا ماتمی جلوس۔ 27 جولائی کو تب تاریخ رقم ہوئی جب جموں کشمیر انتظامیہ کی اجازت کے بعد 34 سال بعد یوم عاشورہ کا روایتی جلوس 8ویں محرم کو اپنے پرانے راستے گرو بازار سے ڈل گیٹ تک نکالا گیا، جو پرامن طریقے سے اختتام پذیر ہوا۔ وہیں 10 محرم کو LG منوج سنہا نے سیاہ لباس پہن کر خود بھی بوٹکدل علاقے میں اس جلوس میں شرکت کی۔ واضح رہے 1989 میں ملیٹنسی شروع ہونے کے بعد سری نگر میں 8 اور 10 محرم کے جلوسوں پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ میروائز مولوی عمر فاروق کی 4 سال بعد نظر بندی ختم۔ 22 ستمبر بروز جمعہ کو میروائز مولوی عمر فاروق کی نظر بندی ختم کر کے انہیں نوہٹا میں واقع تاریخی جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت دی گئی۔ میروائز ممبر پر چڑھتے ہی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور رو پڑے، تاہم اس کے 3 جمعہ بعد ہی 13 اکتوبر کو انہیں پھر سے نظر بند کیا گیا اور جامع مسجد میں مسلسل 10 جمعہ کی نمازیں ادا نہیں کی گئی۔ تاہم 22 ستمبر کو اگرچہ پھر سے جامع مسجد میں نماز جمعہ کی اجازت دی گئی، لیکن میروائز اب بھی خانہ نظر بند ہے۔ سپریم کورٹ نے دفعہ 370 کی منسوخی کے فیصلے کو دیا درست قرار۔ 11 دسمبر کو بڑا فیصلہ سناتے ہوئے سپریم کورٹ نے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت سے متعلق آئین کے آرٹیکل 370 کی منسوخی کا حکومتی اقدام قانونی طور پر درست قرار دیا۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ کی قیادت میں 5 رکنی آئینی بینچ نے اتفاق رائے سے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ دفعہ 370 ایک عارضی انتظام تھا جسے ختم کرنے کا اختیار صدر کے پاس ہے، تاہم وادی کی سیاسی جماعتوں نے اس فیصلے کو مایوس کن قرار دیا۔ کوکرناگ جھڑپ میں سیکورٹی فورسز کو بھاری نقصان۔ 10 ستمبر کو جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے کوکرناگ علاقے میں ملیٹنٹوں اور سیکورٹی فورسز کے مابین جھڑپ ہوئی۔ اس تصادم میں جموں کشمیر پولیس کا ایک DYSP ہمایوں مزمل بٹ، فوج کا کرنل منپریت سنگھ اور میجر آشیش دونچک ہلاک ہوئے، جبکہ جھڑپ میں لشکر کمانڈر عزیر بھی مارا گیا۔ یہ جھڑپ 6 روز تک جاری رہی۔ پونچھ ملیٹنٹ حملہ اور شہری ہلاکتیں۔ 22 دسمبر کو ضلع پونچھ میں ایک آپریشن کے دوران ملیٹنٹ 2 فوجی گاڑیوں پر گھات لگا کر حملہ کرتے ہیں۔ اس حملے میں 4 فوجی اہلکار مارے جاتے ہیں، 3 دیگر زخمی ہوتے ہیں۔ بعد ازاں فوج پوچھ گچھ کے لیے چوپا پیر نامی گاؤں سے 9 عام شہریوں کو اٹھا کر لی جاتی ہے، جن میں بعد میں 3 کی لاشیں دوسرے روز جھڑپ کی جگہ سے ملتی ہیں۔ ان شہری ہلاکتوں پر وادی کی سیاسی جماعتوں نے شدید مذمت کی اور تحقیقات کا مطالبہ کیا، جبکہ سرکار نے مہلوکین کے رشتہ داروں کے لیے معاوضہ اور نوکری کا اعلان کیا۔ ادھر تشویشناک طور پر رواں سال سیکورٹی فورسز کو پونچھ راجوری اضلاع میں بھاری نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔ 2023 میں وادی کے اضلاع میں جہاں جھڑپوں کے دوران صرف 7 فورسز اہلکار مارے گئے، وہیں پیر پنجال رینج میں محض 6 جھڑپوں میں 21 سیکورٹی اہلکار مارے گئے۔ ادھر دسمبر میں مرکزی سرکار نے تحریک حریت جموں کشمیر اور مسلم لیگ جموں کشمیر پر ملک مخالف سرگرمیوں کے الزام میں 5 سال کے لیے پابندی عائد کر دی۔ اس کے علاوہ 2023 کے جنوری ماہ میں جموں کشمیر انتظامیہ نے انسداد تجاوزات مہم شروع کی، جس دوران
दौरान मुबैना तौर पर सरकारी अराजी पर खड़े किए गए मुतादिद मकानात, ढांचों और इमारतों को मस्मार किया गया। ताहम आम लोगों और सियासी जमातों की जानिब से एहतजाज और मजम्मत के बाद 14 फरवरी को इस मुहिम पर रोक लगाई गई। वहीं 2023 में आम लोगों की मुखालफत के बीच स्मार्ट मीटर्स का भी मामला खबरों में छाया रहा। अगर आपको लगता है कि 2023 में जम्मू कश्मीर में इससे भी बड़ा कोई वाक़या रोनमा हुआ है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, नौ के कलम।